چین کی پریڈ تھی اور جو وہاں پر ایس سی او کے بعد طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے چائنا کی طرف سے، جس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ جو صدر شی جن پنگ بات کریں ولادیمیر پوٹن اور کم جونگ کے ساتھ کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں 150 سال تک کا اضافہ ممکن ہے۔ مائک نے ان کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ کی۔ آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ جو ہے وہ مری کے اجلاس میں طے پا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم ہم نے خبروں کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو چین کا نیا ورلڈ آرڈر جس پہ پوری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے، یہ جو چین کی پریڈ تھی اور جو وہاں پر ایس سی او کے بعد طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے چائنا کی طرف سے، یہ بھی ایک بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پھر اسی موقع کے اوپر ایک خبر جو کہ بہت وائرل ہو رہی ہے، اور وہ خبر ہے جو صدر شی جن پنگ بات کریں ولادیمیر پوٹن اور کم جونگ کے ساتھ، اور وہ ہے یعنی نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اور روسی صدر کے ساتھ، کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں 150 سال تک کا اضافہ ممکن ہے۔ چین کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ بہت اہم ہوگا، اور اس نئے ورلڈ آرڈر کا یہ حصہ ہے۔ یہ جو کلپ ہے یہ بہت وائرل ہو گیا ہے، اس وقت پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے، اور یہ کیمروں نے پکڑا ہے، چونکہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس پریڈ کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے جو لنکس تھے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ بتائے گئے تھے یا دکھائے گئے تھے، اور اس دوران یہ گفتگو ہوئی، اور یہ گفتگو جو ہے وہ کیمروں نے کیچ کر لی، جس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر بحث اب شروع ہو گئی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ورلڈ آرڈر کے حوالے سے جو کہ چائنا کا ہے وہ کس طرح سے اب آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، اور پھر آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ جو ہے وہ مری کے اجلاس میں طے پا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رپورٹ ہوا ہے اس میں رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے اس کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روسی صدر ولادیمیر پوٹن چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ یہ جو ساری جو ان کی جو پریڈ تھی، وہ پریڈ جو ہے وہ ایک تیامن اسکوائر ہے وہاں پر ہوئی، اور وہ اسکوائر جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ماؤ زے تنگ جب 1949 میں انہوں نے آزادی کا اعلان کیا تو 10 سال کے بعد یہاں پر یہ پریڈ منعقد کی تھی، جس میں کم جونگ کے دادا جو ہے وہ آئے تھے، اور اسی طرح سے جو روسی صدر تھے وہ ان کے بھی جن کا کہ نام بتایا جا رہا ہے کوئی نکتکیا خروشیف، وہ جو تھے وہ بھی اس کے اندر شریک ہوئے تھے۔ یہ تینوں صدور اس وقت جو تھے وہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ یہ جو پریڈ تھی وہ ہوئی تھی، جس کی یاد میں اب جو ہے وہ چائنا نے اس کو ایک طرح سے ریوائیو کیا ہے، یا یوں کہیے کہ تقریباً 80 سال کہا جا رہا ہے اس کے بعد، یا 1949 میں جب آزادی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ ایک بڑا طاقت کا مظاہرہ تھا جس میں انہوں نے ان کو بلایا دوبارہ سے، روسی صدر کو بھی اور نارتھ کوریا کے صدر کو بھی، جو کہ جب ان کا دادا جو تھا وہ اس وقت یہاں پر اس پریڈ کے اندر وہ آیا تھا۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو اس وقت ان کی مائک نے ان کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ کی، اور دونوں صدور اس وقت جو تھے یعنی ولادیمیر پوٹن اور صدر شی جو ہیں وہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور 150 سال تک زندہ رہنے کے امکانات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ولادیمیر پوٹن اور شی جن پنگ، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اور دیگر جو ممالک کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے 80ویں سالگرہ کے موقع پر یہ پریڈ دیکھنے کے لیے، جب وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ مناظر جو ہیں یہ ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دکھائے بھی گئے ہیں، اور یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے کی جو لائیو کوریج تھی یہ اس کے اوپر دی گئی تھی، یعنی ایکسیس تھی، اور یہ پھر مختلف خبر رساں جو ادارے تھے جس میں رائٹرز بھی تھا، اس میں انہوں نے یہ فراہم کیا گیا اس کو، اور یہ کلپ جو تھا اب اس وقت پوری دنیا کی ناظرین دیکھ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آن لائن 1.9 ارب اور ٹی وی پر 40 کروڑ سے زائد لوگوں نے
اس کلپ کو دیکھا ہے. یہ اتنا وائرل ہوا ہے, 1.9 بلین لوگ اور اسی طرح سے 40 کروڑ ٹیلی ویژن سکرینز پہ لوگوں نے اس کلپ کو دیکھا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اسٹیج پہ بڑھ رہے تھے اسی دوران روسی صدر کے جو انٹرپریٹر تھے یا جو ان کے مترجم تھے, انہوں نے چینی زبان میں یہ کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے. پھر اس کے بعد مترجم نے دوبارہ سے کچھ مبہم سی آواز آئی اور پھر کہا کہ انسانی اعضاء کو مسلسل ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے, جتنا زیادہ آپ جیتے ہیں اتنے ہی آپ کم عمر نظر آتے ہیں. پھر چینی صدر نے کہا, جو کیمرے پر اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے, کہ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس صدی میں انسان 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں. کم جونگ اس وقت مسکرائے اور انہوں نے ولادیمیر پوٹن اور شی جن کی طرف ان کو دیکھتے ہوئے دکھایا گیا اور کہا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کم جونگ نے اس گفتگو میں کا جو ترجمہ کیا جا رہا تھا یا نہیں, لیکن سی سی ٹی وی کی ویڈیو جو تھی اس میں ولادیمیر پوٹن کی روسی زبان کی کوئی آواز سنائی نہیں دی. بعد میں روسی صدر جو تھے ولادیمیر پوٹن, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ چینی صدر کے ساتھ ان کی اس موضوع کے اوپر بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم پریڈ کی طرف جا رہے تھے تو چیئرمین نے ان سے یہ بات کی تھی, یعنی چینی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جدید ذرائع, طبی طریقے, حتیٰ کہ اعضاء کی تبدیلی سے متعلق جراحی کے طریقے بھی انسانیت کو یہ امید دلا رہے ہیں کہ فعال زندگی آج کے مقابلے میں مختلف انداز میں جاری رہ سکتی ہے. اور چین کی وزارت خارجہ نے جو ہے وہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیا, لیکن یہ ایک وائڈ شاٹ تھا جس کے اندر یہ آواز کٹ کی گئی تھی اور پھر وہ یہ مدھم ہو گئی تھی. لیکن 30 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ شی جن پنگ, ولادیمیر پوٹن اور کم جونگ جو تھے وہ دوبارہ کیمرے پر نظر آتے ہیں, جو کہ آواز جس میں کہ وہ انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہوئے ان کی سنوائی گئی ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک یہ جو ایونٹ تھا اس میں 50,000 سے زائد حاضرین تھے اور اس موقع کے اوپر جو صدر شی تھے انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی جس کے اوپر اس وقت پورا مغرب اور امریکہ جو ہے وہ اپسیٹ ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ٹویٹ بھی کر دیا طنزیہ, اور پھر وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں اور تسلیم بھی کیا ہے کسی حد تک, اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ جنگ اور امن کے دھانے پر کھڑی ہے. یہ ان کا ایک بہت ہی اہم جملہ تھا جو کہ انہوں نے کہا کہ دنیا اس وقت جنگ یا امن کے دھانے پر کھڑی ہے. اور فوجی دستوں اور جدید ترین ساز و سامان کا معائنہ بھی انہوں نے کیا جو کہ دنیا کو حیران کر دینے والا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چین اور روس نے توانائی اور مصنوعی ذہانت کے سمیت جو ہے وہ 20 سے زائد معاہدوں پر دستخط کر لیے ہیں اور ایک بڑے گیس پائپ لائن منصوبے کی تعمیر پر بھی اتفاق کیا ہے اور اس کی قیمت اور فائنینسنگ پہ بھی ابھی بات ہو رہی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین اور روس بہت تیزی سے قریب آ رہے ہیں اور چین اور روس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک پاکستان بھی ہے اور پاکستان کی بھی اہمیت ہوئی ہے کہ وہاں پہ جب اس پوری پریڈ کے اندر بھی اور اس سے پہلے پاکستان جو کی وہاں پہ موجودگی وزیر اعظم کی, اس کو بھی پورے ہندوستان کے اندر اس وقت وہ زیر بحث موضوع ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان تینوں کے بیچ میں کھڑا ہے. بلکہ آج بی بی سی کی سٹوری میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے اس پہ انہوں نے بھی ایک بھرپور ایک تجزیہ اور تبصرہ جو ہے وہ شامل کیا ہے کہ کس طرح چین اور روس کے بیچ پاکستان جو ہے وہ کتنا اہم ہے. اور ظاہر ہے اگر یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہوتا ہے یا سی پیک کے منصوبے ہوتے ہیں, سینٹرل ایشیا تک جانے کی بات ہوتی ہے یا پھر یورپ تک پہنچنے کی بات ہوتی ہے, اس پورے روٹ میں پاکستان بہت اہم ہے. تو اس کو آپ سامنے دیکھ لیں پاکستان نے کس طرح سے اس کو ارن کرنا ہے, کس طرح سے اب آپ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ناراض کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ ایک بہت اہم بحث ہے اور اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ چین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. جو ڈرون شکن انقلاب اس کو کہا جا رہا ہے اس وقت جو چین نے کیا ہے. حال ہی میں انڈیا پاکستان جو جنگ تھی اس میں بھی جو ڈرونز ہمارے تھے ان کی طرف سے ڈرونز آئے تھے اور پھر ہم نے مار گرائے تھے, اور پھر ہماری اپنی ڈرون ٹیکنالوجی جو انڈیجنس ہے اس کے اوپر بھی پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. یہ یاد رہے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈرون کی وہ موسٹلی آپ کے جو دوسرے ممالک ہیں خاص کر کے ٹرکی اور آذربائیجان, ان کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ پاکستان
استعمال کر رہا ہے. اچھا چین جو ہے اس نے لیزر اور ہائی پاور مائکرو ویو ہتھیار جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں اس پریڈ کے اندر. یہ پریڈ جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر زیر بحث ہے کہ کس طرح سے یہ طاقت کا توازن برقرار اب نہیں رہا بلکہ اب یہ چائنا کی فیور میں جاتا چلا نظر آ رہا ہے. نیٹو کے مقابلے کے اوپر روس اور چین کا جو بڑھتا ہوا تعاون ہے اس نے نیٹو کو بھی چیلنج کر دیا ہے. اسی طرح سے جو آپ کے امریکہ کے اندر اس وقت صدر ٹرمپ کے جو ٹیرف پالیسی ہے اس نے کس طرح سے پوری دنیا کو اپسیٹ کر دیا اور لوگ اب چین کی طرف کیسے دیکھ رہے ہیں. یعنی چین اس پورے انوائرمنٹ میں امریکہ کی غلط پالیسیوں کا جسے کہنا چاہیے وہ ایک اس کا وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے نا, وہ اس کو اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے اس پوری پریڈ کے دوران دنیا کو بلایا, ان کو یہاں پر دنیا بھر سے جو ہے وہ قائدین آئے, چھوٹے سے چھوٹے ممالک جو تھے ان کو بھی عزت کے ساتھ پریزیڈنٹ شی نے ریسیو کیا, ان کو عزت دی گئی. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے بلایا, یوکرین کا صدر ہو یا دیگر لوگ ہوں, اور کس طرح سے ان کے ساتھ انہوں نے وہ رویہ اختیار کیا. تو اس پہ بھی پوری دنیا کو پیغام دیا ہے پریزیڈنٹ شی نے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے, آپ کو عزت بھی دیں گے اور آپ کو ایک رستہ بھی دیں گے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اس پوری دنیا کے ورلڈ آرڈر کو تبدیل کر کے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف لا سکتے ہیں. یہ اصل میں مغرب سے مشرق کی جو جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے, اور اس میں چین اس وقت اپنی جو ہتھیاروں کی پالیسی یا ان کی جو ایک ڈیمنسٹریشن تھی ان کی طاقت کی, اس میں وہ ایک برتری میں نظر آتا ہے. اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں ہائی انرجی لیزر اور ہائی پاور مائکرو ویو جو ویپنز ہیں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان ہتھیاروں کو اینٹی ڈرون میزائل اور توپ خانے کے نظام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لیزر ہتھیار صرف چند سیکنڈ میں ڈرون کو نشانہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ان میں ہدف کو پہچاننے, ان پر فوکس کرنے, تعاقب کرنے کی صلاحیت موجود ہے. جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھی ایک یہ کافی طویل اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈرونز اور خودکار ہیلی کاپٹرز جو ہیں اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. یہ جو جدید طیارے تھے اس میں چینی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً کوئی ڈرون 1 مین ڈرون ہے, پھر ایئر اسپیئر, بہت ساری اس کی انہوں نے چیزیں بتائی ہیں جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں. اور اس کا جو تصور ہے اس کو نئے ایک روپ میں تصورات کی دنیا کو پیش کیا جا سکتا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرونز ہیں اس میں پائلٹ کے حامل جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ قریب مطلب ان کی جو قریبی ہم آہنگی ہے اس میں یہ کام کرتے ہیں اور فضائی برتری, دفاع اور ہدف کا نشانہ جو ہے وہ بناتے ہیں اور اپنے مشنز کو انجام دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایک ایسا طیارہ بھی اڑایا جو کہ تائیوان کا بھی کرتے ہوئے سارا وہ آ گیا تھا واپس چین کا, جس کو کہ کوئی بھی راڈار جو ہے وہ نہیں پا سکا. اور حالیہ جو پاکستان انڈیا جنگ تھی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک ہاتھ جو تھا وہ چین کا بھی تھا, اور اس میں ہمارے پائلٹ جو تھے وہ انہوں نے اس کا استعمال بخوبی کیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک وار تھی وہ اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. تو ایک چھوٹا سا جسے کہنا چاہیے وہ تجربہ یہاں پر ہوا ہے. پھر وہ یہ معاملات جو ہیں اس معاملے کے بعد پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک تنزیہ قسم کا ٹویٹ بھی کیا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ میرا بھی سلام کہہ دیں پوٹن کو, اور پھر یہ طنز بھی کیا کہ کم جونگ کے حوالے سے بھی اور دوسرا. لیکن ایسے لگتا ہے کہ امریکہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اس وقت جو طاقت کا مظاہرہ اس پریڈ کے اندر چائنا نے کیا ہے. اور یہ پیغام کہ امن یا جنگ کے دوراہے پہ ہے دنیا کھڑی ہے, یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو پریزیڈنٹ شی نے دیا ہے. اور اگر امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں. لیکن چین جس خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, مثلاً اب آپ دیکھیں یوکرین وار کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل کہا کہ ہم اس کے قریب ہیں, لیکن ابھی تک آپ دیکھیں, اور روسی صدر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر یوکرین چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ, اس کے پاس ایک موقع آ گیا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کر دے. نہیں ختم کرنا چاہتا تو پھر یہ اس کی چوائس ہے, ہم لڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک پوری جو ایک یہ ایسٹرن جسے کہنا چاہیے یہ مشرق کی طرف جھکاؤ ہے. اس کہا جا رہا ہے, ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس پریڈ کے بعد
اور اس ایونٹ کے بعد پورا جو ون سائیڈڈ جھکاؤ ہے وہ دوسری طرف آ چکا ہے۔ اچھا، اب اس میں پریڈ کے اندر جو پاکستانی آرمی چیف ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں واحد یا بہت سارے، یعنی اب تک جو میں نے تبصرے پڑھے ہیں اس میں کسی اور آرمی چیف کو نہیں بلایا گیا تھا اس پریڈ کے دوران، صرف آرمی چیف ہمارے جو عاصم منیر ہیں ان کو اس پریڈ کے اندر جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی۔ یہ ایک بائیپولر نظام ہے اس پورے ریجن کے، اگر اندر آپ دیکھیں تو ون مین اس وقت جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بلاتے ہیں تو بھی وہ انہوں نے آرمی چیف سے بات کی ہے، اگر یہاں پہ آپ کو پرائم منسٹر نظر آئے جو کہ مختلف جگہوں پہ بڑی اہم جگہوں پہ موجود تھے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ روسی صدر کے ساتھ جو بات چیت تھی اس میں بھی آرمی چیف موجود تھے، اور پھر آپ یہاں پہ جو طاقت کا مرکز ہے اس کے حوالے سے بھی یہ جو انٹرنیشنل ایک پورا ایک سسٹم نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہو جاتی ہے جب آپ کے ملک کے آرمی چیف کو دوسرا ملک جو ہے وہ بلاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو معاملات ہیں، جو مری کے اندر میٹنگ ہوئی اس کی اب بہت ساری چیزیں پٹاری میں سے نکل رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو بہت دن پہلے جو ہے وہ بتایا بھی تھا کہ جو جب یہ بحث شروع ہوئی تھی اور کچھ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بحث شروع بھی کروائی گئی تھی، اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معاملات اب طے ہو چکے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں اب مری کی میٹنگ میں ظاہر ہے بہت ساری باتیں طے ہوئی ہیں۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا، کل ہمارے پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے، انہوں نے اس کی جو قانونی معاملات تھے اس کے اوپر بھی بات کی، اور ببانگ دوہل کہا کہ یہ جو ترامیم ہوئی تھی جس کا ہم نے حوالہ آپ کو اس جو ہمارا ولاگ تھا اس میں آپ سن سکتے ہیں، اس میں دیا کہ آئین کی جو شقیں ہیں یا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس ترمیم کے تحت جو ہے وہ 3 سال سے 5 سال کر دیا گیا تھا مدت کو، اور عمر کے حوالے سے بھی جو معاملات تھے وہ طے کر لیے گئے تھے۔ تو اب اس کے لیے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طے یہی ذرائع بتا رہے ہیں کہ مری کی میٹنگ میں بھی یہی بات ہوئی کہ اگر کوئی بہت معاملات ہوں گے اور کوئی کورٹ میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے، امکان اس بات کا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دے، گو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے، چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ کے اندر بھی کچھ عرصے سے جو ایک خاموشی تھی وہ ٹوٹ رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار کا یا جسٹس اعجاز اسحاق کا جو خط ہے وہ پھر اس کے بعد آج عطر من اللہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے کراچی میں، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ کیا ایک اور راؤنڈ ہوگا عدلیہ کے حوالے سے بھی، اور جو بھی معاملات وہاں پہ ہیں ان کو بھی کیا وہاں پہ دوبارہ سے زیر بحث آ سکتے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں؟ تو کم از کم یہ جو عطر من اللہ صاحب کا کراچی بار سے خطاب ہے اس میں آپ کو وہ بھی چلتے چلتے بتا دیتی ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کی پاسداری کریں گے، حلف لیا ہے ہم نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں اپنے حلف کے خلاف، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کس طرح اپنے حلف کے خلاف جا سکتے ہیں، یعنی جو انہوں نے حلف لیا ہوا ہے۔ اور ہمارے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی جو کچھ عرصے سے خاموشی تھی وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔